أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله۔ السلام علیکم۔ فولاد دنیا کا ایک عجوبہ ہے، مضبوطی اور لچک کا ایسا حسین امتزاج شاید ہی کسی اور چیز میں ہو۔ آج تک بیرون جسم اور اندرون جسم جس معدنی دھات کا سب سے زیادہ کاروبار کیا گیا اس کا نام فولاد ہے۔ ٹریس ایلیمنٹس کا وہ جس کے نام سے شعبہ طب و طب یونانی ہو یا ایلوپیتھک سب سے زیادہ تجارت کی گئی، کہیں کشتہ فولاد اور شربت فولاد، کہیں ہیماٹینک کے نام سے ادویات یا آئرن ٹانک کے نام سے سیرپ فروخت کیے گئے، اور یہ تجارت اب بھی جاری ہے۔ پاکستان میں 4 ادویہ ساز اداروں نے سب گلا ہوا لوہا خون کی کمی کے نام پر سارے کا سارا لیڈی ڈاکٹرز کی مدد سے عورتوں کو کھلا دیا۔ آج بھی کسی جوان یا بوڑھی ہٹی کٹی عورت کو کہیں آپ میں خون کی کمی ہے، جواب یہی ملے گا، میری مرض کی صحیح تشخیص اگر کی ہے تو صرف آپ نے کی ہے۔ فولاد یا لوہا کوئی ایسی چیز نہیں جو انسانی جسم میں کم ہو جائے، شاید ہی کوئی ایسی سبزی، پھل، اناج یا ڈرائی فروٹ ہو جس میں فولاد موجود نہ ہو۔ حیوانی غذاؤں، گوشت، مچھلی وغیرہ سب میں پایا جاتا ہے، لیکن حیوانی جسم کی چپٹی ہڈیاں جیسے پسلیوں کی ہوتی ہیں یا لمبی نلی دار ہڈیوں کا گودا، ان میں اس کی خاطر خواہ مقدار موجود ہوتی ہے۔ اس کی خصوصیات کا اگر ذکر کیا جائے تو انسانی جسم میں پائے جانے والی ایک اہم دھات ہے۔ یہ تانبے کو پروٹین سے ملا کر ہیموگلوبن بناتا ہے۔ مکمل خون میں سفید خلیے اور زرد خلیے خون کا پانی، جسم کی ضرورت، خوراک اور فضلات شامل ہوتے ہیں۔ ہم فولاد کو خون بنانے والا جز مانتے ہیں، لیکن یہ صرف ہیموگلوبن کا حصہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ عضلاتی خلیوں میں گلوبولین بناتا ہے، اس گلوبولین کی وجہ سے ہی عضلات سکڑتے ہیں اور آکسیجن عضلاتی خلیوں تک پہنچتی ہے۔ جسم کو اپنے تمام وظائف ادا کرنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اور لوہا آکسیجن کو ہر حصہ جسم تک پہنچاتا ہے۔ لوہے کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، لیکن اس ڈیوٹی کو سر انجام دینے کے لیے اس کی بہت ہی قلیل مقدار کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوہے کی بہت تھوڑی مقدار جسم میں جذب ہوتی ہے، کیونکہ اسے ہضم یا جذب کرنا جسم کے لیے مشکل اور اسے جسم میں روکنا اس سے بھی مشکل کام ہے۔ استعمال کردہ لوہے کی تقریباً 40% مقدار ہی جسم میں جذب ہوتی ہے۔ یہ تانبے، فولک ایسڈ، وٹامن B6 اور وٹامن C کے ساتھ مل کر مرکبات بناتا ہے۔ جن لوگوں کے جسم میں ان متذکرہ اجزاء میں سے کوئی جزو جسم میں کم ہو تو لوہے کا انتظام مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کے علاوہ وٹامن E، کیلشیم اور فاسفورس قیمتوں کی حرکات دوگیا میں سستی بھی فولاد کو جزو بدن بننے سے روکتی ہے۔ جو لوگ چائے یا کافی کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں، ان کے جسم میں بھی فولاد کا بڑا حصہ پکانے کے ساتھ جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ ان کے علاوہ پسینہ، صفرا، جلد، بلغمی جھلیوں کی جسم میں موجودگی بھی ضروری ہوتی ہے۔ عمل انہضام کے دوران اگر معدہ میں نمک کا تیزاب کم ہو تو پھر بھی فولاد کا تحلیل ہونا مشکل ہو جاتا ہے، اور خون کے سفید خلیوں کے ذریعے بھی خون سے الگ کر کے جسم سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ قدرتی ذرائع سے حاصل ہونے والا فولاد بہت جلد جزو بدن بن جاتا ہے۔ کلیجی اور گنے کے رس میں بھی یہ کافی حد تک موجود ہوتا ہے۔ مصنوعی طور پر تیار کیے گئے فولاد کے مرکبات کبھی استعمال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ان کے برے اثرات فوراً ظاہر ہو جاتے ہیں۔ خصوصاً بچوں میں بات ان کی ہلاکت تک بھی پہنچ سکتی ہے۔
ویسے بھی فیرس سلفیٹ جسم میں وٹامن ای کو خراب کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص فولاد کھانے کا مصمم ارادہ کر لے تو اسے اس کے مرکبات کی بجائے خالص فولاد استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ وٹامن سی کا استعمال زیادہ کرے تو فولاد جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ فولاد کے جزو بدن نہ بننے سے پیدا ہونے والی خرابیاں عام ہیں۔ اس کی وجہ سے انیمیا، نکاہت پیدا ہو جاتی ہے۔ بالخصوص عورتوں کو ہر ماہ اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ 18 سے 59 سال کی عمر کے درمیان ایسی خواتین کی تعداد لاکھوں میں ہے جو ایام حیض رو رو کر گزارتی ہیں۔ فولاد 12 گوشتی آنت میں جذب ہو جاتا ہے یا لمف کے ذریعے تحلیل ہو کر براہ راست خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ جگر، طحال اور ہڈی کے گردے میں فیریٹن یا ہیموسائڈرین کی صورت میں ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ جسم میں فولاد کی کثیر مقدار ہیموگلوبن کی صورت میں موجود رہتی ہے۔ ایک دفعہ جزو بدن بن جانے والا فولاد کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا، البتہ یہ مردہ خلیوں کو چھوڑ کر نئے خلیے بنا کر ان میں ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ فولاد کے معاونین میں وٹامن B6، فولک ایسڈ، تانبا، وٹامن B12، وٹامن سی، کیلشیم، کوبالٹ، فاسفورس، وٹامن ای اور میدا میں نمک کا تیزاب سب شامل ہیں۔ وٹامن ای کو معدنی فولاد ضائع کر دیتا ہے۔ کچھ اناج اور فاسفیٹس بھی فولاد کی تحلیل میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ کچھ آزاد عناصر فولاد کے ساتھ ناحل پذیر مرکبات بناتے ہیں، وہ بھی آنتوں سے فولاد کے ہضم ہونے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ جن غذاؤں میں فاسفورس کی مقدار کم ہوتی ہے وہ غذائیں فولاد کے ہضم اور تحلیل میں اتنی ہی معاون ہوتی ہیں۔ ایلوپیتھک ادویات خصوصاً اسٹیرائڈز، کونین، ایسپرین اور پین کلرز کا استعمال جسم میں فولاد کے نظام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ زیادہ مقدار میں وٹامن B6 یا معدنی فولاد کھانے سے ہیموسائڈروسس ہو جاتا ہے، جس کے نتیجہ میں اضافی فولاد جگر یا تیلی میں جمع ہو کر اعضاء کو پتھر بنا دیتے ہیں۔ بالعموم یہ تب ہوتا ہے جب خون کے سرخ خلیوں کی کافی زیادہ تعداد مہلک انیمیا یا کسی متعدی بیماری کی وجہ سے ضائع ہو جائے۔ جسم میں فولاد کی کمی ہونے سے جسم میں ناتوانی، مایوسی، تھکاوٹ، سانس لینے میں دقت یا چکر شروع ہو جاتے ہیں۔ سر، ایڑیوں، پاؤں کے تلووں، انگلیوں کے کناروں اور کندھے کے جوڑوں میں ڈنک سے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ انگلیوں کے ناخن چپٹے، زبان کٹی پھٹی، رات کے وقت بے خوابی اور دن کے اوقات میں نیند کا غلبہ جیسی تکلیفیں انسان کو گھیر لیتی ہیں۔ فولاد کی کمی کے مریض غذاؤں میں موجود فولاد دوسرے لوگوں کی نسبت جلد ہضم کر لیتے ہیں، اور بچے بڑوں کی نسبت جلد فولاد ہضم کر لیتے ہیں۔ مثلا انڈے کی زردی میں موجود فولاد کو ہضم اور جذب کرنا بڑوں کے لیے مشکل ہے، لیکن 3 سال سے کم عمر کے بچے انڈے کی زردی میں موجود فولاد کو آسانی سے جذب کر لیتے ہیں۔ طب میں ایک ٹیسٹ رائج ہے جس کی مدد سے فولاد کی کمی کو فوراً تشخیص کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کو چقندر کھلائی جائے اور اسے سرخ رنگ کا پیشاب آئے، اس کا واضح مطلب ہے اس فرد میں فولاد کی کمی ہے۔ اگر کسی شخص کو سیاہ رنگ کا پخانہ آئے تو اس کا مطلب ہے یا تو مریض کے نظام ہضم میں کہیں بلیڈنگ ہو رہی ہے یا وہ کوئی فولاد کا مرکب استعمال کر رہا ہے۔ خون میں فولاد کی کمی کے مریضوں میں دل پر دباؤ بڑھ جاتا ہے اور کچھ لوگوں میں دل کے عضلات بڑھ جاتے ہیں۔ وٹامن ای اور فولاد کا آپس میں گہرا دوستانہ تعلق ہے، لیکن اگر معدنی فولاد استعمال کیا جائے تو یہ دوستانہ تعلق مخالفت میں بدل جاتا ہے۔ حاملہ عورتوں میں عضلات کی کمزوری کو وٹامن ای کی کمی مانا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ فولاد کے مرکبات ہوتے ہیں جو وٹامن ای کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی عورتوں کو وضع حمل کے وقت درد ذہ بھی کمزور ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر بچہ کی ولادت ایک تکلیف دہ عمل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وٹامن B6 کی کمی سے ڈبلوا کے اندر فولاد ذخیرہ ہو کر انسولین اور ہاضم انزائمز کی پیداوار کو روک دیتا ہے اور مریض کو ذیابیطس ہو جاتی ہے۔ حمل کے دوران اکثر عورتوں کو ذیابیطس ہونے کی یہی وجہ ہوتی ہے۔ ایسے مریضوں کو وٹامن B6 دینے سے ڈبلوا میں ذخیرہ شدہ فولاد خارج
ہونے لگتا ہے اور مریض کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ قبض بھی بالواسطہ طور پر فولاد کی کمی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اگر پتا سے صفرا کی پوری مقدار نکل کر چکنائیوں کو تحلیل نہ کر رہی ہو تو یہ چکنائیاں کیلشیم یا فولاد کے ساتھ مل کر صابن کی شکل اختیار کر جاتی ہیں۔ یہ صابن حل پذیر نہ ہونے کی وجہ سے سوتوں کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ یہ صابن یا رسوب آنتوں میں بنتا ہے جس کی وجہ سے پخانہ خارج نہیں ہوتا۔ مختلف طریقہ ہے علاج کے، ان کے اصول اور تشخیص کے طریقے اور جسم میں فولاد کی کمی کو دور کرنے کے طریقے بتا دیے، لیکن عالمی چیز میں ہیموگلوبن کی کمی کو دور کرنے کے لیے کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، سوائے ان مریضوں کے جن کا جسمانی نظام خصوصاً دلی اور جگر کا توازن خراب ہو چکا ہو، اور مریضوں میں اس عدم توازن کو ختم کر کے دلی اور جگر کے کام کا توازن قائم کر دیں۔ خون کے متعلقہ سب امراض، خواہ وہ خون کے کینسر کے امراض ہوں، ہیموفیلیا، تھیلیسیمیا یا لیوکیمیا ہی کیوں نہ ہو، سب ختم ہو جاتے ہیں۔ باہر سے خون نہیں لگوانا پڑتا۔ اگر آپ ایک انگلی میں تانبے کا چھلا یا انگوٹھی اور دوسری انگلی میں لوہے کی انگوٹھی یا چھلا پہن لیں، جس میں کبھی تانبے اور لوہے کی نہ ہی کبھی کمی ہوتی ہے اور نہ کبھی جسم میں ان کی زیادتی ہوتی ہے، انسانی جلد سے دونوں بقدر ضرورت جذب ہو کر سب متعلقہ مسائل حل کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی وقت حادثاتی طور پر کسی کا خون ضائع ہو جائے یا کسی بیماری کی شکل میں انسان میں ہیموگلوبن کی شدید کمی ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو 2 طریقے بتا دیتا ہوں جس سے بہت تیزی سے ہیموگلوبن کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ طریقہ نمبر 1 میں جامن کی 7 عدد کونپلیں لینی ہیں، وہ جو سرخ رنگ کی ہوتی ہیں، اور 2-3 چمچ دودھ کے ڈال کر ان کو آپس میں گھوٹ لینا ہے اور مریض کو دن میں 1 بار پلا دینا ہے۔ 7 دن میں 1 پنٹ خون پیدا ہو کر HB کا 1 پوائنٹ بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ کسی شہر میں رہتے ہیں یا ایسی جگہ پر یہاں جہاں پر کی کونپلیاں آپ کو میسر نہ ہوں تو کوئی بھی گدے والی ہڈی لے کے، خواہ وہ بکرے کی ہو یا بڑے کی، اس سے تمام گوشت صاف کر دینا ہے اور سادہ پانی میں ڈال کر تھوڑی سی کالی مرچ اس میں ڈال کے اس کی یخنی تیار کر لیں۔ 1 گلاس اگر روزانہ پلاتے رہیں تو یہ پلیا بھی 1 ہفتہ میں 1 پوائنٹ HB کو ریز کر دیتا ہے۔ بیرونی طور پہ کسی قسم کی کوئی فولاد یا اس کے متعلقہ دوائی کھانے کی ضرورت کبھی نہیں پڑتی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔ فولاد کے بارے میں کچھ خفیہ راز۔ السلام علیکم۔ فولاد دنیا کا ایک عجوبہ ہے۔ مضبوطی اور لچک کا ایسا حسین امتزاج شاید ہی کسی اور چیز میں ہو۔ آج تک بیرون جسم اور اندرون جسم جس معدنی دھات کا سب سے زیادہ کاروبار کیا گیا اس کا نام فولاد ہے۔ ٹریس ایلیمنٹس کا وہ جس کے نام سے شعبہ طب و طب یونانی ہو یا ایلوپیتھک سب سے زیادہ تجارت کی گئی، کہیں کشتہ فولاد اور شربت فولاد، کہیں ہیماٹینک کے نام سے ادویات یا آئرن ٹانک کے نام سے سیرپ فروخت کیے گئے، اور یہ تجارت اب بھی جاری ہے۔ پاکستان میں 4 ادویہ ساز اداروں نے سب گلا ہوا لوہا خون کی کمی کے نام پر سارے کا سارا لیڈی ڈاکٹرز کی مدد سے عورتوں کو کھلا دیا۔ آج بھی کسی جوان یا بوڑھی ہٹی کٹی عورت کو کہیں آپ میں خون کی کمی ہے
جواب یہی ملے گا، میری مرض کی صحیح تشخیص اگر کی ہے تو صرف آپ نے کی ہے۔ فولاد یا لوہا کوئی ایسی چیز نہیں جو انسانی جسم میں کم ہو جائے، شاید ہی کوئی ایسی سبزی، پھل، اناج یا ڈرائی فروٹ ہو جس میں فولاد موجود نہ ہو۔ حیوانی غذاؤں، گوشت، مچھلی وغیرہ سب میں پایا جاتا ہے، لیکن حیوانی جسم کی چپٹی ہڈیاں جیسے پسلیوں کی ہوتی ہیں یا لمبی نلی دار ہڈیوں کا گودا، ان میں اس کی خاطر خواہ مقدار موجود ہوتی ہے۔ اس کی خصوصیات کا اگر ذکر کیا جائے تو انسانی جسم میں پائے جانے والی ایک اہم دھات ہے۔ یہ تانبے کو پروٹین سے ملا کر ہیموگلوبن بناتا ہے۔ مکمل خون میں سفید خلیے اور زرد خلیے خون کا پانی، جسم کی ضرورت، خوراک اور فضلات شامل ہوتے ہیں۔ ہم فولاد کو خون بنانے والا جز مانتے ہیں، لیکن یہ صرف ہیموگلوبن کا حصہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ عضلاتی خلیوں میں گلوبولین بنتا ہے۔ اس گلوبولین کی وجہ سے ہی عضلات سکڑتے ہیں اور آکسیجن عضلاتی خلیوں تک پہنچتی ہے۔ جسم کو اپنے تمام وظائف ادا کرنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اور لوہا آکسیجن کو ہر حصہ جسم تک پہنچاتا ہے۔ لوہے کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، لیکن اس ڈیوٹی کو سر انجام دینے کے لیے اس کی بہت ہی قلیل مقدار کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوہے کی بہت تھوڑی مقدار جسم میں جذب ہوتی ہے، کیونکہ اسے ہضم یا جذب کرنا جسم کے لیے مشکل، اور اسے جسم میں روکنا اس سے بھی مشکل کام ہے۔ استعمال کردہ لوہے کی تقریباً 40% مقدار ہی جسم میں جذب ہوتی ہے۔ یہ تانبے، فولک ایسڈ، وٹامن B6 اور وٹامن C کے ساتھ مل کر مرکبات بناتا ہے۔ جن لوگوں کے جسم میں ان متذکرہ اجزاء میں سے کوئی جزو جسم میں کم ہو تو لوہے کا انتظام مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کے علاوہ وٹامن E، کیلشیم اور فاسفورس کی موجودگی میں کی جسم میں موجودگی بھی ضروری ہوتی ہے۔ عمل انہضام کے دوران اگر معدہ میں نمک کا تیزاب کم ہو تو پھر بھی فولاد کا تحلیل ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ آنتوں کی حرکات دودھیہ میں سستی بھی فولاد کو جزو بدن بننے سے روکتی ہے۔ جو لوگ چائے یا کافی کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں، ان کے جسم میں بھی فولاد کا بڑا حصہ پکانے کے ساتھ جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ ان کے علاوہ پسینہ، صفرا، جلد، بلغمی جھلیوں اور خون کے سفید خلیوں کے ذریعے بھی خون سے الگ کر کے جسم سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ قدرتی ذرائع سے حاصل ہونے والا فولاد بہت جلد جزو بدن بن جاتا ہے۔ کلیجی اور گنے کے رس میں بھی یہ کافی حد تک موجود ہوتا ہے۔ مصنوعی طور پر تیار کیے گئے فولاد کے مرکبات کبھی استعمال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ان کے برے اثرات فوراً ظاہر ہو جاتے ہیں، خصوصاً بچوں میں بات ان کی ہلاکت تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ ویسے بھی فیرس سلفیٹ جسم میں وٹامن E کو خراب کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص فولاد کھانے کا مصمم ارادہ کر لے تو اسے اس کے مرکبات کی بجائے خالص فولاد استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ وٹامن C کا استعمال زیادہ کرے تو فولاد جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ فولاد کے جزو بدن نہ بننے سے پیدا ہونے والی خرابیاں عام ہیں۔ اس کی وجہ سے انیمیا، نکاہت پیدا ہو جاتی ہے۔ بالخصوص عورتوں کو ہر ماہ اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ 18 سے 59 سال کی عمر کے درمیان ایسی خواتین کی تعداد لاکھوں میں ہے جو ایام حیض رو رو کر گزارتی ہیں۔ فولاد 12 گوشتی آنت میں جذب ہو جاتا ہے یا لمف کے ذریعے تحلیل ہو کر براہ راست خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ جگر، طحال اور ہڈی کے گردے میں فیریٹن یا ہیموسائڈرین کی صورت میں ذخیرہ ہو جاتا ہے۔
جسم میں فولاد کی کثیر مقدار ہیموگلوبن کی صورت میں موجود رہتی ہے۔ ایک دفعہ جزو بدن بن جانے والا فولاد کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا، البتہ یہ مردہ خلیوں کو چھوڑ کر نئے خلیے بنا کر ان میں ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ فولاد کے معاونین میں وٹامن B6، فولک ایسڈ، تانبا، وٹامن B12، وٹامن C، کیلشیم، کوبالٹ، فاسفورس، وٹامن E اور معدہ میں نمک کا تیزاب سب شامل ہیں۔ وٹامن E کو معدنی فولاد ضائع کر دیتا ہے۔ کچھ اناج اور فاسفیٹس بھی فولاد کی تحلیل میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ کچھ آزاد عناصر فولاد کے ساتھ ناحل پذیر مرکبات بناتے ہیں، وہ بھی آنتوں سے فولاد کے ہضم ہونے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ جن غذاؤں میں فاسفورس کی مقدار کم ہوتی ہے وہ غذائیں فولاد کے ہضم اور تحلیل میں اتنی ہی معاون ہوتی ہیں۔ ایلوپیتھک ادویات خصوصاً اسٹیرائڈز، کونین، ایسپرین اور پین کلرز کا استعمال جسم میں فولاد کے نظام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ زیادہ مقدار میں وٹامن B6 یا معدنی فولاد کھانے سے ہیموسائٹوسس ہو جاتا ہے، جس کے نتیجہ میں اضافی فولاد جگر یا تیلی میں جمع ہو کر اعضاء کو پتھر بنا دیتے ہیں۔ بالعموم یہ تب ہوتا ہے جب خون کے سرخ خلیوں کی کافی زیادہ تعداد مہلک انیمیا یا کسی متعدی بیماری کی وجہ سے ضائع ہو جائے۔ جسم میں فولاد کی کمی ہونے سے جسم میں ناتوانی، مایوسی، تھکاوٹ، سانس لینے میں دقت یا چکر شروع ہو جاتے ہیں۔ سر، ایڑیوں، پاؤں کے تلووں، انگلیوں کے کناروں اور کندھے کے جوڑوں میں ڈنک سے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ انگلیوں کے ناخن چپٹے، زبان کٹی پھٹی، رات کے وقت بے خوابی اور دن کے اوقات میں نیند کا غلبہ جیسی تکلیفیں انسان کو گھیر لیتی ہیں۔ فولاد کی کمی کے مریض غذاؤں میں موجود فولاد دوسرے لوگوں کی نسبت جلد ہضم کر لیتے ہیں، اور بچے بڑوں کی نسبت جلد فولاد ہضم کر لیتے ہیں۔ مثلا انڈے کی زردی میں موجود فولاد کو ہضم اور جذب کرنا بڑوں کے لیے مشکل ہے، لیکن 3 سال سے کم عمر کے بچے انڈے کی زردی میں موجود فولاد کو آسانی سے جذب کر لیتے ہیں۔ طب میں ایک ٹیسٹ رائج ہے جس کی مدد سے فولاد کی کمی کو فوراً تشخیص کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کو چقندر کھلائی جائے اور اسے سرخ رنگ کا پیشاب آئے، اس کا واضح مطلب ہے اس فرد میں فولاد کی کمی ہے۔ اگر کسی شخص کو سیاہ رنگ کا پخانہ آئے تو اس کا مطلب ہے یا تو مریض کے نظام ہضم میں کہیں بلیڈنگ ہو رہی ہے یا وہ کوئی فولاد کا مرکب استعمال کر رہا ہے۔ فولاد میں خون میں فولاد کی کمی کے مریضوں میں دل پر دباؤ بڑھ جاتا ہے اور کچھ لوگوں میں دل کے عضلات بڑھ جاتے ہیں۔ وٹامن E اور فولاد کا آپس میں گہرا دوستانہ تعلق ہے، لیکن اگر معدنی فولاد استعمال کیا جائے تو یہ دوستانہ تعلق مخالفت میں بدل جاتا ہے۔ حاملہ عورتوں میں عضلات کی کمزوری کو وٹامن E کی کمی مانا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ فولاد کے مرکبات ہوتے ہیں جو وٹامن E کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی عورتوں کو وضع حمل کے وقت درد ذہ بھی کمزور ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر بچہ کی ولادت ایک تکلیف دہ عمل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وٹامن B6 کی کمی سے لبلبا کے اندر فولاد ذخیرہ ہو کر انسولین اور ہاضم انزائمز کی پیداوار کو روک دیتا ہے اور مریض کو ذیابیطس ہو جاتی ہے۔ حمل کے دوران اکثر عورتوں کو ذیابیطس ہونے کی یہی وجہ ہوتی ہے۔ ایسے مریضوں کو وٹامن B6 دینے سے لبلبا میں ذخیرہ شدہ فولاد خارج ہونے لگتا ہے اور مریض کو سکون محسوس ہوتا ہے۔
قبض بھی بالواسطہ طور پر فولاد کی کمی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اگر پتا سے صفرا کی پوری مقدار نکل کر چکنائیوں کو تحلیل نہ کر رہی ہو تو یہ چکنائیاں کیلشیم یا فولاد کے ساتھ مل کر صابن کی شکل اختیار کر جاتی ہیں۔ یہ صابن حل پذیر نہ ہونے کی وجہ سے سدوں کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ یہ صابن یا رسوب آنتوں میں بنتا ہے جس کی وجہ سے پخانہ خارج نہیں ہوتا۔ مختلف طریقہ ہے علاج کے، ان کے اصول اور تشخیص کے طریقے اور جسم میں فولاد کی کمی کو دور کرنے کے طریقے بتا دیے، لیکن RBCs میں ہیموگلوبن کی کمی کو دور کرنے کے لیے کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، سوائے ان مریضوں کے جن کا جسمانی نظام خصوصاً تیلی اور جگر کا توازن خراب ہو چکا ہو، اور مریضوں میں اس عدم توازن کو ختم کر کے تیلی اور جگر کے کام کا توازن قائم کر دیں۔ خون کے متعلقہ سب امراض، خواہ وہ خون کے کینسر کے امراض ہوں، ہیموفیلیا، تھیلیسیمیا یا لیوکیمیا ہی کیوں نہ ہو، سب ختم ہو جاتے ہیں۔ باہر سے خون نہیں لگوانا پڑتا۔ اگر آپ ایک انگلی میں تانبے کا چھلا یا انگوٹھی اور دوسری انگلی میں لوہے کی انگوٹھی یا چھلا پہن لیں، جس میں کبھی تانبے اور لوہے کی نہ ہی کبھی کمی ہوتی ہے اور نہ کبھی جسم میں ان کی زیادتی ہوتی ہے، انسانی جلد سے دونوں بقدر ضرورت جذب ہو کر سب متعلقہ مسائل حل کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی وقت حادثاتی طور پر کسی کا خون ضائع ہو جائے یا کسی بیماری کی شکل میں انسان میں ہیموگلوبن کی شدید کمی ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو 2 طریقے بتا دیتا ہوں جس سے بہت تیزی سے ہیموگلوبن کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ طریقہ نمبر 1 میں جامن کی 7 عدد کونپلیں لینی ہیں، وہ جو سرخ رنگ کی ہوتی ہیں، اور 2-3 چمچ دودھ کے ڈال کر ان کو آپس میں گھوٹ لینا ہے اور مریض کو دن میں 1 بار پلا دینا ہے۔ 7 دن میں 1 پنٹ خون پیدا ہو کر HB کا 1 پوائنٹ بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ کسی شہر میں رہتے ہیں یا ایسی جگہ پر یہاں جامن کی کونپلیں آپ کو میسر نہ ہوں تو کوئی بھی گدے والی ہڈی لے کے، خواہ وہ بکرے کی ہو یا بڑے کی، اس سے تمام گوشت صاف کر دینا ہے اور سادہ پانی میں ڈال کر تھوڑی سی کالی مرچ اس میں ڈال کے اس کی یخنی تیار کر لیں۔ 1 گلاس اگر روزانہ پلاتے رہیں تو یہ کلیہ بھی 1 ہفتہ میں 1 پوائنٹ HB کو ریز کر دیتا ہے۔ بیرونی طور پہ کسی قسم کی کوئی فولاد یا اس کی متعلقہ دوائی کھانے کی ضرورت کبھی نہیں پڑتی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔